سو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس انویزیبل پارٹ سے جو سب سے ہاٹ ہے اس سے جنات بنے. اب وہ تو پارٹ ویسے ہی نظر نہیں آتا. سو دے آر لیونگ ان یور ورلڈ بٹ یو کین ناٹ سی دیم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے جن ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑنے والے ہواؤں میں اڑتے ہیں. ایک وہ ہیں جو خانہ بدوش قسم کے ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں, وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں, ڈویل کرتے ہیں فار اے لٹل وائل دین دے موو, دین دے اسٹے دیئر فار اے لٹل وائل دین دے موو, اور وہ ہر وقت موونگ فارم میں رہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں. اور تیسرے آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو کہ شیپ شفٹرز ہیں, یہ وہ ہیں جو کہ اپنا فارم بدل لیتے ہیں. کیا فارم بدل لیتے ہیں؟ اچھا ویسے شیپ کی یعنی جنات کی فارم کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنیکلی کوئی فارم نہیں ہوتی ان کی, بیکاز انسان جو ہے نا اس کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے. مٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 3 ڈیمینشنل. مٹی سے آپ برتن بھی بنا لیتے ہیں, مٹی سے آپ اسکلپچرز بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا 3D, لیکن جو مٹیریل جس سے جن بنا ہے وہ ہے بلیزنگ فائر سے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فائر کے بھی اس حصے سے بنایا جو فائر کی یہ جو فلیم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے جو ٹاپ موسٹ پارٹ ہوتا ہے نا وہ انویزیبل ہوتا ہے, وچ از دا موسٹ کہہ لو کہ سب سے ہاٹسٹ پارٹ آف دا فلیم. فلیم کا جو سب سے ہاٹسٹ پارٹ ہوتا ہے, یہ اپنے خرچے پہ آپ گھر جا کے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ موم بتی جلاؤ, کیونکہ اس کا فلیم ابھی بہت وائلنٹ ہوا ہوا ہے, یہ آگے پیچھے جا رہا ہے, اس پہ نہیں ہوگا. آپ موم بتی جلائیں جس کا ایک اسٹڈی فلیم ہے, اس کے بالکل جو ٹپ ہوتی ہے نا اس ٹپ سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ اگر رکھے نا انسان تھوڑی دیر کے لیے, دیٹ از دا ورسٹ پارٹ آف دا فلیم. اور آپ کو پتہ ہے فلیم کا سب سے ٹھنڈا پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کے بیچ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بلوئش سا اس کے بیچ میں ہوتا ہے. دیٹ پارٹ از ایکچولی روم ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے, وہ جہاں سے آپ انگلی گزار سکتے ہیں, اور یہ بھی آپ اپنے خرچے پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہم بچپن میں بہت کرتے تھے, اور وہ اس سے ہاتھ آپ کا کالا ضرور ہو جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ پارٹ ہے جو فلیم کا برن نہیں کرتا, اور جو ٹاپ موسٹ ہے وہ سب سے زیادہ برن کرتا ہے, اور جو ٹاپ موسٹ پارٹ ہے دیٹس انویزیبل. سو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس انویزیبل پارٹ سے جو سب سے ہاٹ ہے اس سے جنات بنے. اب وہ تو پارٹ ویسے ہی نظر نہیں آتا. سو دے آر لیونگ ان یور ورلڈ بٹ یو کین ناٹ سی دیم. اینڈ سو میں نے ان کو بتایا ان کی کوئی فارم نہیں ہے. تو جب یہ فارم بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں بہت ساری احادیث آتی ہیں کہ ایک تو یہ سانپ کی شکل لے سکتے ہیں, دوسرا یہ کالے کتے کی شکل لے سکتے ہیں, تیسرا یہ انسان کی بھی شکل لے سکتے ہیں. سو دے کین ایون کم, اور ان سب کی ایویڈنسز ہیں. ایویڈنسز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے ایک سانپ دیکھا تھا, اس کے اوپر اٹیک کیا, اینڈ the snake attacked him back and both of them died. اور آپ نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کاش وہ یہ نہ کرتے اور اس کو ویسے ہی نکلنے کے لیے کہہ دیتے بسم اللہ پڑھ کے, تو وہ چلا جاتا. وہ ایکچولی جن تھا, سانپ نہیں تھا. دوسرا واقعہ وہ سیدنا ابو ہریرہ والا, جہاں پہ آپ کو بیت المال پہ 3 دن لگاتار ایک شخص ملا جو بیت المال سے چوری کر رہا تھا. آپ نے اس کو ایک دن پکڑا, دوسرے دن پکڑا, تھرڈ ڈے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا راز بتاتا ہوں جو کسی اور کو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہے, ان کو علم سے بڑی محبت ہے. انہوں نے کہا کیا ہے ایسی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ رات کو آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں, شیطان آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ بات جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کی تو آپ نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا لیکن ابھی سچ بول گیا, اور وہ ہے ایک شیطان تھا. اور کالے کتے والی حدیث بھی آتی ہے کہ شیطان, اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہی ہے یا جن ہے, یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کسی جن نے کسی کتے کی شکل اختیار کرنی ہے تو وہ کالا ہوگا, وہ کوئی وائٹ رنگ کا پوڈل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ کوئی ایسا کوئی یہ جو ہے نا براؤن رنگ کا پپی نہیں ہوگا, وہ ایک بلیک کتا ہی ہوگا, اس کی فارم میں آتے ہیں. سو یہ 3 قسم کے جنات کا ذکر ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں جائیں تو سورہ جن میں ایک اور کیٹیگری کیا ہے, اگر اس کی کلاسیفیکیشن بدلیں تو ایسے جنات جو مومنین میں سے, اور ایسے جنات جو بالکل کافر ہوتے ہیں. تو جس طرح ہمارے فیتھ ہوتا ہے, ہمارا کوئی فیتھ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی یعنی یہودی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے, تو جنات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بلیورز بھی ہیں, ڈس بلیورز بھی ہیں, اور بلیورز میں بھی اسپیکٹرم ہے ان کا. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ایوری بلیور یو سے کہ یا تو آپ 100% بلیور ہیں یا پھر آپ ڈس بلیور ہیں, یعنی اس میں بھی اسپیکٹرم ہے نا, کوئی اچھا مسلمان ہے, کوئی تھوڑا برا مسلمان ہے, کوئی ذرا درمیانے درجے کا. تو جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ ایز انٹیلیجنٹ ایز ہیومن بینگس.
سم علماء ہیو کامنٹڈ کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ 7-8 سال کے بچے سے اوپر کی نہیں ہے. دیٹس دی ایکسٹینٹ آف دیئر. اسی لیے سیدنا سلیمان کا ذکر جو قرآن مجید میں آتا ہے اس میں آتا ہے کہ ان کے پاس جنات بھی تھے ان کی آرمی کے اندر. سیدنا سلیمان کی جو آرمی تھی وہ ایپک آرمی, یعنی ہی کوڈ کنٹرول دی اینیملز, دی برڈز. جو ہدہد کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کے وہ انفارمیشن لے کے آؤ ملکہ سبا کی, اور جنات بھی ان کے سبسروینٹ تھے. تو سیدنا سلیمان نا جنات سے کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں کروا رہے تھے کیا بیٹھ کے کوئی تھیسس یا رپورٹ لکھیں, وہ ان سے ہیوی لفٹنگ کروا رہے تھے, لیبر کا کام کروا رہے تھے سارا. تو جنات نا تو بیسکلی جنات کے پاس طاقت ہے, طاقت ہوتی ہے ان کے پاس. یعنی ہیئر از اے رف ایسٹیمیٹ, ایک ایوریج جن جو ہے وہ ایوریج انسان سے تقریباً 5 گنا زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگا, اور کچھ ہوتے ہیں جو عفریت ہوتے ہیں اور جو یعنی وہ زیادہ طاقتور, بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک عفریت جو تھا نا وہ اٹھا, اس نے کہا کہ یعنی سیدنا سلیمان نے پوچھا کہ بھئی ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا. تو عفریت اٹھا کہتا ہے میں آپ کے سیٹ سے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں, کہ آپ سیٹ سے کھڑے ہو میں لے آتا ہوں. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک یو ٹو گیٹ اپ فرام یور سیٹ. اور وہ کتنے دور جانا تھا, 1000 کلومیٹرز گوئنگ, 1000 کلومیٹرز کمنگ بیک, 2000 کلومیٹرز کا ڈسٹینس, اور وہ تخت جو تقریباً 4-5 ٹن کا ہوگا. اس نے کہا آپ کھڑے ہو میں لے کے آتا ہوں. سو اٹ مینس کہ ان کے پاس اسپیڈ بھی ہے, سو دے ٹریول ایٹ لائٹننگ فاسٹ اسپیڈس, اینڈ دا فیکٹ دیٹ دے کین آلسو لفٹ ویری ویری ہیوی اسٹف. ناٹ آل آف دیم, بیکاز سارے جن نہیں کھڑے ہو گئے تھے. جب آپ نے کہا نا کون لے کے آئے گا, تو یہ نہیں ہو کہ سارے جنوں نے یک زبان ہو گئے کہا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. نہیں, صرف ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو دس ون. تو جنات میں بھی سارے برابر نہیں ہوتے, دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگریز اینڈ ٹائپس. تو آلدو ان کے پاس یہ ساری پاورز ہیں, لیکن پھر بھی میں نے بتایا نا انٹلیکچولی یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو ان سے کنسٹرکشن کا کام کروایا سیدنا سلیمان نے. اور بعض روایات میں آتا ہے نا کہ وہ جب سیدنا سلیمان کا انتقال ہوا تو وہ چھڑی کے سہارے تھے, اور ان کی چھڑی جو کہ انبیاء کی باڈیز ڈکے نہیں کرتی, تو وہ جو چھڑی ڈکے کر گئی اس کو نا وہ دیمک چاٹ گئی, اینڈ وین ہی کائنڈ آف سلپڈ فرام اٹ, دیٹس وین دی جنات ریئلائزڈ کہ ہی ہیڈ پاسڈ اوے. ورنہ وہ اتنا کام نہ کرتے, یعنی وہ تو کب سے لگے ہوئے تھے, لگے ہوئے کہا یار یہ تو ہم کب سے کام کر رہے ہیں, وہ تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو ہم تو کام چھوڑ جاتے کیونکہ اب ہم ان کے سبسروینٹ تو نہیں ہیں. سو یہ ساری باتیں میں بتاتی ہیں کہ جنات کے پاس جو پاورز ہیں وہ یہ ساری پاورز ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رتبہ اور ایک مقام دیا ہے.